پھر فرماتے ہیں وَأَعْمَالُ وَأَفْعَالِ صالح خود راجے بتوفیق تعالی ساختہ. اب اس دوران میں آپ سے صرف غلطیاں نہیں ہوئی، آپ نے کوئی نیک کام بھی کیے، آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بلائی بھی کی، آپ کسی کے کام بھی آئے، آپ نے کسی کی تکلیف کو دور بھی کیا، آپ نے کسی کی خدمت بھی کی. تو اس کو کیا کریں؟ اس کو اپنے تکبر اور غرور کا بہانہ اور ذریعہ مت بنائیں. اس کو کہیں کہ میرے مولا، یہ جو میں نے اچھائیاں کی ہیں، یہ جو بھلائیاں کی ہیں، یہ جو مفاد عامہ کا کام کیا ہے، یہ جو انسانیت کی خدمت کی ہے، یہ جو میں نے انسان کے ساتھ پیار کیا ہے، یہ میں نے جو کسی انسان کی طرف مسکرا کے دیکھا ہے، مولا کریم یہ تیری توفیق سے کیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یا اللہ یہ تیری توفیق تھی تو یہ مجھ سے نیکیاں صادر ہوئی. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے اندر مزید عاجزی پیدا ہوگی. اب جو نیکیوں کا جو تکبر اور غرور ہے وہ آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا. دوستو، اگر آپ نے یہ کر لیا، اگر اتنا کام کر لیا، تو آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا پہلا قدم اٹھا دیا. میں آپ کو اپنے پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے اس دن جس دن آپ نے یہ کام کر لیے، آپ نے اس دن اپنے لیے بھلائیوں کا ایک دروازہ کھول لیا. ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے. اس وجہ سے ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیں، مشکل جو ہے، تکلیف جو ہے، یہ تکلیف اس وقت ہے جب آپ کو اس تکلیف کا احساس ہے، جب آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، یہ رزق کی تنگی ہے، یہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے. اس وقت تک آپ اس تکلیف اور اس پریشانی میں اور اس اذیت میں مبتلا رہیں گے. لیکن جس وقت آپ نے اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس بیماری کو اپنے رب کا انعام سمجھا، اپنے رب کا پیغام محبت سمجھا، اس دن آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. کیوں جی بھٹی صاحب؟ تکلیف اس وقت تک ہے جب وہ آپ کی اپنی ہے، جب اس کی نسبت اپنے مولا کی طرف ہو جائے گی، جب رب کریم کی طرف ہو جائے گی، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف نہیں آئی، یہ پریشانی نہیں آئی، یہ میرے رب کی طرف سے پیغام محبت آیا ہے، یہ اس نے مجھے یاد کیا ہے، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ اس کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ من در محاسبہ خود از مشایخ دیگر افزودم، کہ میں نے دوسرے مشایخ، یہ فتوحات مکیہ کا بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوسرے مشائخ میں، مشائخ کے اندر جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر میں نے محاسبہ، اپنا محاسبہ کرنے کے اندر ان مشائخ کو بڑھا ہوا پایا ہے.
وہ خطرات و نیات خود را نیز محاسبہ نمودم، وہ اپنے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی برائی کی یا کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس کا محاسبہ کیا. کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالی کی بارگاہ سے وابستہ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے مقام قرب میں ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے نزدیک محبت اور عشق میں وارفتہ ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے اور خطرات کا بھی محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ جو بات آئی، یہ جو وسوسہ پیدا ہوا، یہ جو رب کے بارے میں کوئی غلط خیال آیا، رسول اللہ کے بارے میں کوئی غلط خیال آیا، اور دین کے معاملے کے کسی حکم الہی کے معاملے کے اندر میرے دل کے اندر جو تنگی پیدا ہوئی، اس کو بھی وہ محاسبہ کرتے ہیں، اس کو بھی وہ دل سے نکالتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو دل کے اندر وسوسے اور خطرات پیدا ہوتے ہیں، جو یہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ان کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں نزد فقیر، اس فقیر کے نزدیک 100 بار تسبیح و تحمید و تکبیر قبیل نوم برنہجے کے از مخبر صادق بثبوت پیوستہ علیہ الصلوۃ والسلام حکم محاسبہ دارد. آپ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے، نیند آنے سے پہلے اگر آپ نے 100 بار یعنی 33 بار تسبیح پڑھی، سبحان اللہ پڑھا، 33 بار الحمدللہ پڑھا، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا، تو گویا کہ آپ نے اپنا محاسبہ کر لیا. اب اس کی تفصیل آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ جو تسبیح و تحمید و تکبیر ہے، یہ 33 بار سبحان اللہ کہنا، 33 بار الحمدللہ کہنا، اور 34 بار اللہ اکبر کہنا سونے سے پہلے، یہ محاسبہ کیسے بنا؟ اس کی تفصیل سنانے سے پہلے میں وہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ حدیث ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انا فاطمہ تشتقت ما تلقا من الرحیہ فی یدہا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ولیوں کا امام ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں پر جو چکی پیستے ہوئے نشان پڑ گئے تھے، وہ ہاتھ وہ جنت سے اترے ہوئے ہاتھ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے ہاتھ چکی پیستے ہوئے سیدہ پاک کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے. آج ہماری بیویاں، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سیدہ پاک کے نوکر ہیں، سیدہ پاک کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، سیدہ پاک کے در کے غلام ہیں، اور ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس در کے خدام کی بھی خدام ہیں. لیکن دوستو، کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جن تک اگر یہ میرا پیغام پہنچے تو ان کو دعوت فکر ہے کہ جو اپنے آپ کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا
کی غلام اور خادمہ تصور کرتی ہیں، کیا وہ اپنے گھر کے کام کرتی ہیں؟ کیا وہ اتنی مشقت اٹھاتی ہیں؟ سیدہ پاک اپنے گھر کے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی. آپ کی خادمہ کوئی نہیں تھی. آپ کے 2 بچے تھے جن کو سنبھالنا، گھر کے کام کرنا، کھانا بنانا، کھانے کی تیاری کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، برتن دھونا، اپنے خاوند کی خدمت کرنا، یہ سب سیدہ پاک کے زندگی کے روزمرہ امور میں سے تھا. کہاں ہیں ہماری محبتیں؟ کہاں ہیں ہمارے عشق؟ ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. سیدہ پاک ارشاد حضرت علی فرماتے ہیں کہ وَآتَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس تکلیف کو جب برداشت نہ کر سکی تو حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں. سبیون وآتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیون، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کسی غزوہ سے جنگ کے بعد خادمائیں اور غلام آئے ہوئے تھے. تو سیدہ پاک نے سوچا کہ میں اپنے جا کر کے حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ کی طلب کرتی ہوں کہ مجھے خادمہ عطا فرما دیں. آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس خادمائیں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے مجھے ایک عطا فرما دیں. فانطلقت فلم تجد ہو، تو جب وہ آپ کے پاس گئیں تو سیدہ پاک نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نہ پایا، گھر میں آپ موجود نہیں تھے. وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، اور آپ کی ملاقات اپنی امی جان سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. بیٹیاں پھر ماں کے پاس ہی جاتی ہیں. یہ عشق و محبت کی داستان ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں سناتا. یہ سیدہ پاک کے اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی آپس میں محبت کی بات ہے کہ جب سرور کائنات کو نہ پایا تو پھر وہ شکایت دے کر کے اپنی والدہ کے پاس ام المومنین کے پاس آئی. فَأَخْبَرَتْهَا، اور ان سے اپنے اس معاملے کے اوپر بات کی اور ان کو اپنی اس تکلیف کی خبر کی کہ اے میری امی جان، میں گھر کے کام کرتے کرتے اتنی تھک جاتی ہوں، اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہوں کہ مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھر کے سارے جھگڑے کام کاج کے اوپر ہی ہیں. ساس کہتی ہے کہ سارا کام میں کرتی ہوں، بہو کہتی ہے کہ سارا کام میں کرتی ہوں، ساس کہتی ہے کہ مجھے نوکر رکھا ہوا ہے، بہو کہتی ہے کہ مجھے نوکر رکھا ہوا ہے. بھائی گھروں کے اندر نوکر نہیں ہوتے، گھر سب کے ہوتے ہیں. گھر صرف سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. ذمہ داری کا جب احساس پیدا ہو جائے تو گھر اپنے ہو جاتے ہیں. جب ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے تو اپنے گھر بھی غیر ہو جاتے ہیں. سیدہ پاک کا اپنا گھر تھا اور وہ سارے گھر کے کام کرتی تھی. تو آپ وہ فلما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باہر سے تشریف لائے،
اخبرت ہو عائشہ تو ان کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کی، یہ بات بتائی بے مجیء فاطمہ الیہا کہ حضرت سیدہ پاک کا آپ کے پاس آنے کا معاملہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار فرمایا۔ تو کیا ہوا؟ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ تو کیا ہوا؟ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت ہم اپنے اپنے بستروں میں سو چکے تھے، رات کا وقت ہوگا۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے اپنے بستروں میں سو چکے تھے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکما، آپ نے فرمایا اپنے اپنی جگہوں پر ٹکے رہو، بیٹھے رہو۔ ہم اٹھنے لگے، وہ فرماتے ہیں ہم اپنے بستروں سے اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھے رہو، اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، اپنے اپنے بستروں میں سوتے رہو۔ تو کیا فرمایا؟ فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمہ علی صدری، سیدہ پاک ارشاد فرماتی ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے، ہمارے بستر پر ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے قریب بیٹھے کہ میں نے اپنے آقا اپنے والد گرامی کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔